فصل حشدہم، اسلام نیکی کا مذہب۔ اسلام ہی دین البر یعنی نیکی کا مذہب ہے۔ قدیم یونان اور جدید یورپ کے فلاسفروں نے مذہب انسانی پر غور و خوض کرنے کے بعد بالاتفاق تسلیم کیا ہے کہ مذہب صحیحہ کی بنیاد ان اصولوں پر مبنی ہونی چاہیے: نمبر 1 نیکی، نمبر 2 صداقت، نمبر 3 حسن۔ اسلام میں نیکی کا وسیع تصور۔ مجھے اپنے عنوان کی مناسبت سے صرف نیکی کی بابت اس مقام پر تحریر کرنا ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ سورۃ البقرہ۔ یہی نیکی نہیں کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لیا کرو۔ نیکی تو ان لوگوں کی ہے جو نمبر 1 جو اللہ پر اور قیامت پر، ملائکہ پر اور کتابوں پر اور انبیاء پر یقین رکھتے ہیں۔ نمبر 2 جو اپنی ضرورت ہوتے ہوئے بھی قریبیوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، مانگنے والوں کو آزادی غلامہ میں اپنا مال دیتے ہیں۔ نمبر 3 نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ نمبر 4 زکوٰۃ ادا کیا کرتے ہیں۔ نمبر 5 عہد کر کے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ اور نمبر 6 تنگ دستی و بیماری اور جنگ کے وقت صبر کرتے ہیں۔ یہی تو صادق لوگ ہیں اور یہی تو متقی ہیں۔ أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين۔ سورۃ الممتحنہ۔ غیر مذہب والوں سے بھی نیکی کرو اور پورا انصاف کرو، اور اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ولكن البر من اتقى۔ سورۃ البقرہ۔ نیکی تو خدا ترسی میں ہے۔ وتعاونوا على البر والتقوى۔ سورۃ المائدہ۔ نیکی اور خدا ترسی کے کام میں ایک دوسرے کو مدد دیا کرو۔ وأوحينا إليهم فعل الخيرات۔ سورۃ الانبیاء۔ ہم نے سب نبیوں کے پاس نیکیوں کے کرنے کا حکم بھیجا۔ إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون۔ سورۃ المؤمنون۔ جو لوگ اپنے رب کی تعظیم کی نگہداشت ڈرتے ہوئے رکھتے ہیں، جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو برابر کا نہیں بناتے، جو اللہ کے دیے ہوئے مال سے لوگوں کو دیتے ہیں اور اس بات کی دہشت رکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب کی طرف جانا ہے، یہ ہیں وہ لوگ جو نیکیوں کی طرف جلد جلد جانے والے ہیں، اور یہی ہیں جو نیکیوں کو حاصل کر لیں گے۔ اسلام میں نیکی کے اصول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انواع البر یعنی نیکیوں کی اقسام کے متعلق جو احکام دیے ہیں وہ مندرجہ ذیل اصول پر مبنی ہیں۔ نمبر 1 عظمت الہی کا احساس، اور اس احساس کے بعد تعظیم ملے ہوئے ادب کا اثر دل پر محسوس کرنا۔ نمبر 2 احسانات الہی کی یاداشت، اور اس یاداشت سے حیرت کا طاری ہونا اور تیران حیرانیت سے اثرات حیوانی کا کمزور پڑ جانا۔ نمبر 3 اقارب اور ہمسایہ، ایاما یتامہ، اہل قریہ، اہل وطن کے ساتھ حسن معاشرت اور عمدہ اخلاق کے ساتھ زندگی بسر کرنا۔ نمبر 4 خندہ روئی سے ملنا، راہ میں سے کانٹے یا ٹھوکر ہٹا دینا، کنویں سے پانی نکال کر دینا، بھولے ہوئے کو رستہ بتا دینا، تاریکی کے وقت روشنی دکھا دینا، بوجھ اٹھوا دینا، دوسرے کو عزت کے ساتھ بلانا، نرم کلامی سے بات کرنا، یہ سب نیکیوں میں شمار کیے گئے ہیں۔ باپ کا اپنے بچے کو تعلیم دینا صدقے سے بہتر بتایا گیا ہے۔ اپنے کنبے سے بھلائی نیکی کرنے والے کو بھلا اور بہتر بتایا گیا ہے۔
بیٹیوں اور بہنوں کو اچھی تعلیم اور تربیت دینے والے کو مستحق جنت بتایا گیا ہے، ایک بلی کو عذاب دینے والے کے لیے دوزخ کا اور ایک کتے کو پانی پلانے والے کے لیے مغفرت کا اعلان فرمایا گیا ہے، اور بالآخر فی کل کبد رطبۃ اجر، کہ ارشاد سے اس عنوان کو مکمل کر دیا ہے۔ ارشاد نبوی کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر ایک جاندار جو تازہ جگر اپنے اندر رکھتا ہے، یعنی زندہ ہے، کے ساتھ بھلائی کرنا موجب اجر ہے۔ ان احکام سے واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام دین البر ہے۔ فصل نواز دہم، اسلام پارسائی کا مذہب، اسلام دین التقوی ہے۔ ام الخبائث، شراب اور سابقہ مذاہب۔ الف، عیسائیت، پارسائی کو برباد کرنے والی سب سے بڑھ کر شراب ہے، مگر پولس نے تمتاؤس میں یہ حکم دیا ہے کہ آگے کو تو صرف پانی نہ پیا کر بلکہ اپنے ہاضمے اور اکثر کمزوریوں کے واسطے تھوڑی میں یعنی شراب پی۔ عیسائی معاشروں پر شراب کے اثرات۔ شراب پینے کا حکم اور سادہ پانی پینے کی نہی کا یورپ اور امریکہ پر کیا اثر ہوا کہ لفظ تھوڑی کی قید بالکل نہ رہی، اور شراب ان تمام خرابیوں کی جڑ ثابت ہوئی جسے قرآن پاک نے اور ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ بیان فرما دیا ہے۔ نمبر 1، محکمہ حفظان صحت نے پولس کی وجہ علت کا بھی غلط اور باطل ہونا ثابت کر دیا ہے اور بتلا دیا ہے کہ شراب کا برا اثر معدے، جگر، دل، دماغ اور شش یعنی پھیپھڑے پر بدترین نتائج پیدا کرتا ہے، اعصابی طاقت زائل ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، جنگ عظیم 1914 عیسوی تا 1918 عیسوی میں فوجیوں کی جسمانی طاقت بحال کرنے اور بڑھانے کے لیے شراب کی قطعاً ممانعت کی گئی تھی۔ نمبر 3، اپنی فوج کے لیے کنگ جارج نے نمونہ بننا پسند کیا اور زار روس نے ان کی پیروی کی۔ نمبر 4، امریکہ نے شراب کی ساخت ملک میں بند کر دی اور خرید و فروخت پر بھی سخت بندشیں عائد کیں۔ نمبر 5، علم اخلاق کے ماہرین کا بیان ہے کہ شراب کے استعمال سے اخلاق تباہ ہو جاتے ہیں۔ نمبر 6، عالمان اقتصادیات کا بیان ہے کہ فقر و فاقے کا سبب اور تباہی مال کا باعث شراب ہے۔ نمبر 7، اعلیٰ عدالتوں کے ججوں کا بیان ہے کہ جرائم سنگین، قتل، زنا بالجبر، رہزنی وغیرہ کا ارتکاب اکثر بدمستی شراب کی حالت میں ہوتا ہے۔ جیم، ہندو مت، ہندوؤں میں بھی دیویوں اور دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے شراب کا چڑھاوا دیا جاتا ہے، پھر جو چیز دیوی اور دیوتاؤں کے خوش کرنے کا سبب ہو اسے پجاری اور سیوک کیوں استعمال نہ کریں؟ بعض ہندو اقوام نے شراب میں تقدس پیدا کرنے کے لیے اس کا نام گنگا جل رکھ دیا۔ اسلام اور شراب۔ اسلام ہی وہ پہلا اور تنہا مذہب ہے جس نے شراب کو رجس بتلایا، عمل الشیطان، اور ام الخبائث اس کا نام رکھا۔ ایسے نشے کی مقدار قلیل کو بھی جو مقدار کثیر میں پہنچ کر نشہ آور ہو حرام بتایا، لہذا ثابت ہو گیا کہ اسلام پارسائی کا مذہب ہے۔ اسلام اور زنا۔ الف، اسلام میں زنا حرام ہے اور اس کی حرمت کو مضبوط و محکم کرنے کے لیے جو حکم دیا گیا ہے اس کے الفاظ یہ ہیں: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، سورہ بنی اسرائیل، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ با، اس حکم سے ان اسباب اور وسائل کو بھی حرام کر دیا ہے جو زنا تک لے جانے والے ہیں۔ مردوں عورتوں کا اختلاط اور ہنسی و مذاق، ایک ہی مکان کے اندر غیر محرم مرد و زن کی بود و باش، دل ربائی اور حسن نمائی کے طریقے، نظر بازی وغیرہ۔ جیم، اسی حرمت کو مضبوط کرنے کے لیے وَسَاءَ سَبِيلًا، سورۃ النساء بھی فرمایا گیا اور بتلایا گیا کہ جو کوئی زنا کرتا ہے وہ اپنے گھر تک زنا کے لیے سڑک بناتا ہے۔ وہ جس سڑک پر چل کر دوسروں کے پاس پہنچتا ہے اسی سڑک پر چل کر دوسرے اس کے گھر آ جاتے ہیں۔ دال، حکم دیا گیا۔ لا متخذات اخدان، سورۃ النساء، کسی عورت کا کوئی مرد آشنا نہ ہونا چاہیے۔ ولا متخذات اخدان، سورۃ المائدہ، اور کسی مرد کی کوئی عورت آشنا نہ ہونی چاہیے۔ ہاں، اس پارسائی کو قائم رکھنے کے لیے تدبیر بھی بتائی اور اس کی تعمیل میں فرض ٹھہرائی۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، سورۃ النور، مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ نگاہیں نیچی رکھا کریں اور شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن، سورۃ النور، عورتوں کو کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرم گاہوں کی نگہداشت کریں۔ واو، اس حکم کے بعد یہ بھی فرمایا
قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. سورۃ الاعراف، فحش کی کھلی چھپی سب قسموں کو میرے رب نے حرام کر دیا ہے۔ حکم بالا کی روح سے تو فواحش حرام ہوئے، لیکن ابتدائی مراتب میں جبکہ فحش کے اقدام کی تیاریاں ہوتی ہیں، اسے اسلام نے لفظ اسم سے تعبیر کیا ہے اور اس کی بابت بھی یہ حکم دیا ہے۔ وذروا ظاهر الإثم وباطنه. سورۃ الانعام، گناہ کا بیرونی اور اندرونی حصہ بھی بالکل چھوڑ دیا کرو۔ اسلام کی پارسائی پر اعتراض کرنے والوں کی حالت، تعجب ہوتا ہے کہ شراب پینے والے مردوں عورتوں کو فحش آمیز آزادی دینے والے، عبادت گاہوں میں جا کر بھی آتش رخسار کے حسن سے آنکھیں سینکنے والے، نمائش حسن کے پیرایا میں ننگی تصویر کھنچوانے والے اور مخلوط غسل خانوں میں نہانے والے، کھلے پن گھٹوں پر ننگے اشنان کرنے والے اسلام کی پارسائی کا اعتراف نہ کریں، شاید اس لیے کہ ایسا اعتراف خود اپنی عریانی کے اعتراف کا مترادف ہے۔ اسلام کی پارسائی کی مسکت دلیل، اگر اسلام کا مقصد یہ ہوتا کہ وہ نفسانی جذبات کو ابھار کر اپنی تعداد کو بڑھائے تو وہ شراب کی حرمت کا حکم کبھی نہ دیتا، اور ایسا حکم نہ دینا اس کے لیے کچھ موجب اعتراض بھی نہ ہوتا، کیونکہ جو چیز جملہ ممالک میں مستعمل اور جملہ مذاہب میں روا تھی اس پر خاموشی کبھی موجب اعتراض نہ ہو سکتی تھی، اور زنا کی روک تھام کے لیے ایسے سخت قیود عائد نہ کرنا اور ان قیود کو عائد نہ کرنے سے ان قوموں کا جو کورٹ شپ کو جائز سمجھتی ہیں یا جو اولاد لینے کی غرض سے بیاہتا عورت کو اور اولاد دینے کی غرض سے بیاہتا مرد کو عارضی جوڑ بنا لینے کی اجازت دیتے ہیں، کچھ اعتراض بھی نہ ہوتا۔ لیکن اسلام نے عفت و پارسائی کا بلند ترین نمونہ پیش کیا ہے، اور وہ فی الحقیقت پارسائی کا مذہب ہے۔ تعدد ازواج کا اعتراض، معترضین کے پاس اس کے خلاف دلیل صرف یہ ہے کہ اسلام نے ایک سے زیادہ عورتوں کو بھی بیوی بنا لینے کی اجازت دی ہے، مگر غور تو کرو کہ داؤد علیہ السلام کو خدا کا اکلوتا بیٹا کہنے والے اس کی 100 بیویوں پر، اور سلیمان علیہ السلام کو خدا کا سا دل والا بتانے والے اس کی 1000 بیویوں پر، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ ماننے والے اس کی بیویوں اور لونڈیوں پر، کرشن جی مہاراج کو اوتار ماننے والے ان کی 16,108 سکھیوں پر، اور ان کی ریفارمر اعظم ماننے والے زمانہ حال کے لیڈر ان کی 8 مہارانیوں پر کوئی اعتراض زبان سے نہیں نکالتے، تو پھر ان کا کیا حق ہے کہ وہ اسلام پر ایک سے زائد بیوی کرنے پر اعتراض کریں؟ تعدد ازواج اور عدل کی شرط، ہم نے جن محترم ہستیوں کے نام لیے ہیں ان کے مذہب میں ایک سے زائد بیوی کے لیے کوئی ایسی شرط موجود نہیں جس کا فقدان ان کو ایک سے زیادہ بیوی کرنے کے لیے روک بن سکے، مگر اسلام میں شرط عدل موجود ہے، اور اس شرط کے فقدان پر، بلکہ فقدان ہی پر نہیں، احتمال فقدان کی حالت پر بھی فواحدہ سورۃ النساء کا ارشاد موجود ہے۔ کیا کوئی مذہب ہے جو اپنی کتاب پاک میں فواحدہ کا ہم معنی لفظ نکال کر دکھا دے؟ کوئی مذہب ہے جو مسیح یا موسیٰ علیہ السلام یا کرشن و رام چندر کے منہ سے نکلی ہوئی بات فواحدہ کے ہم معنی ثابت کر دے؟ اگر نہیں، اور یقیناً نہیں، تب اس کو اقرار کرنا چاہیے کہ یہ بھی اسلام ہی کی خصوصیات میں سے ہے، اور ایک بیوی والے جس قانون پر یورپ کو فخر ہے وہ بھی قرآن مجید ہی کے ایک حکم کا خلاصہ اور ناقص خلاصہ ہے۔ فصل بستم، اسلام سچائی کا مذہب، اسلام دین الصدق ہے۔ سچائی کی تعریف، صدق کی تعریف علماء اسلام نے مندرجہ ذیل الفاظ میں کی ہے۔ نمبر 1، عمل اور علم کی موافقت باہمی کا نام صدق ہے۔ نمبر 2، دل اور زبان کی مطابقت کا نام صدق ہے۔ نمبر 3، سر و اعلانیہ کے مساوی ہونے کا نام صدق ہے۔ نمبر 4، اس راست بازی کو جس میں تباہی کا اندیشہ ہے اس کذب سے بہتر سمجھنا جس میں رہائی کا گمان ہے، صدق کہتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں صدق کا بیان، مندرجہ ذیل آیات و احادیث پر غور کرو۔ نمبر 1، صدق اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے۔ قل صدق اللہ. سورہ آل عمران، اللہ نے تو سچ فرمایا ہے۔ با، صدق اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں سے ہے۔ وصدق اللہ ورسولہ. سورۃ الاحزاب، اللہ نے اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا۔ جیم، مریم صدیقہ رضی اللہ عنہا کا درجہ بوجہ صدق برتر و بلند تھا۔ وصدقت بکلمات ربها. سورۃ التحریم، اس نے اللہ کے فرمودہ کو سچ سمجھا۔ دال، اصحاب نبویہ کا درجہ بوجہ صدق ہے۔
من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ۔ سورۃ الاحزاب، یہ وہ جواں مرد ہیں کہ انہوں نے اللہ سے جو عہد کیے ہیں وہی سچے کر دکھلائے۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی صدق کی تعلیم اور صدق کی تصدیق میں ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق به۔ سورۃ الزمر، نبی وہ ہے جو صدق لے کر آیا اور اس کی تصدیق بھی کی۔ واو، صدق کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد باروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ موجود ہے۔ ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنة وان الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار وان الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا۔ ترجمہ، صدق نیکی کی راہ دکھلاتا ہے اور نیکی جنت کی راہ دکھاتی ہے۔ انسان سچ بولنے لگتا ہے اور سچ کو عادت بناتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے ہاں بھی صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ جھوٹ گناہوں کی راہ دکھلاتا ہے اور گناہ دوزخ کی راہ دکھاتے ہیں۔ انسان جھوٹ بولنے لگتا ہے اور جھوٹ کو عادت بنا لیتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے ہاں بھی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ سنن نسائی میں ہے اور ترمذی نے اسے صحیح بتایا ہے کہ ابو الحورا نے امام حسن رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سی بات سیکھی؟ فرمایا، میں نے سیکھا اور یاد رکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، دع ما يريبك الى ما لا يريبك فان الصدق طمأنينة والكذب ريبة۔ ترجمہ، جو چیز شک پیدا کرے اسے چھوڑ دے اور جس میں کوئی شک نہ ہو وہ لے لے، کیونکہ صدق تو طمانینت کا نام ہے اور کذب شک کو کہتے ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے، كونوا مع الصادقین۔ سورۃ التوبہ، اہل صدق کا ساتھ دو۔ تا، عربی زبان میں صدق کے مدارج علیہ کے مطابق اس مصدر سے فاعل کے 3 صیغے بنتے ہیں، صادق، صدوق اور صدیق۔ اور صدیق وہ برترین درجہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام پر بھی اس خطاب کا استعمال ہوا۔ ابراہیم خلیل الرحمن کو انه كان صدیقا نبیا۔ سورہ مریم اور یوسف علیہ السلام کو بھی صدیق کے لقب سے روشناس کیا گیا۔ سیدہ مریم بطول کو بھی سورہ مائدہ میں وامه صدیقہ۔ فرمایا گیا، اور پھر سورہ نساء و سورہ حدید میں امت محمدیہ کے افراد ممتاز کے لیے صدیقیت کا درجہ تجویز کیا گیا۔ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم۔ سورۃ الحدید، یہی لوگ تو صدیق اور شہید ہیں، اپنے رب کے پاس ہیں، ان کے لیے اجر بھی ہے اور نور بھی۔ ان حوالہ جات سے ثابت ہو گیا کہ صدق کے شان بلند کے اظہار میں اسلام نے کیسے کیسے اسلوب بدیع سے کلام فرمایا ہے، اور اس بیان سے عہد حاضر کے فلاسفروں کا وہ مطالبہ پورا ہو جاتا ہے کہ دین طبیعی کے لیے صدق کا ہونا شرط ہے۔ الحمدللہ کہ اسلام اپنی خصوصیت کا اظہار 14 صدیوں سے کر رہا ہے۔ فصل 21، اسلام اور حسن و جمال۔ اسلام ہی دین الحسن والجمال ہے۔ حسن و جمال کے مفہوم میں اختلاف۔ لوگوں نے صرف عورتوں کے خط و خال اور ناز و انداز کا نام حسن رکھ چھوڑا ہے، لیکن یہ صرف کوتاہ نظری ہے اور صرف ایام شباب کا محدود مذاق ہے۔ بائیں ہما دنیا کے مختلف ممالک کے باشندے ہیں جن کے مذاق اس بارے میں بھی اس قدر مختلف ہیں کہ حسن نسائی کی متفق علیہ تعریف بیان کرنا بھی ناممکن ہے۔ روس کے شمال میں صاف شفاف آسمان جیسی نیلی آنکھیں غایت حسن سمجھی جاتی ہیں۔ اہل عرب ارزق چشم نیلی آنکھوں والی یا والے کو نہایت مکروہ سمجھتے ہیں۔ یورپ میں سنہری بالوں کی تعریف کی جاتی ہے اور ایشیا میں سیاہ ترین چوٹی کو حسن سمجھا جاتا ہے۔ یورپ کو سفید رنگت پر ناز ہے، مگر حبشیوں کے نزدیک سیاہ رنگ کے سوا اور کسی کو حسین کہلانے کا حق ہی نہیں۔ اسلام کا تصور حسن و جمال۔ جب ہم نے اس مضمون کا عنوان دین الحسن والجمال ثبت کیا تو اس سے یہ سمجھنا کہ اسلام بھی حسن نسائی کا سراپا نگار ہے، غلط اور قطعاً غلط ہے۔ ہاں، اسلام حسن کا ایک بلند درجہ تجویز کرتا ہے اور جمال کو بہترین صنع ربانی قرار دیتا ہے۔ اسلام کی نگاہ میں یہ جہاں سر تاپا حسن کا پیکر ہے اور عالم کی ہر شے آئینہ دار جمال ہے۔ انسانی حسن و جمال
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم۔ سورہ 3، ہم نے انسان مرد و زن کو سب سے زیادہ خوش نما ڈھانچے پر پیدا کیا۔ لفظ تقویم میں اندرونی و بیرونی ساخت دونوں شامل ہیں۔ عالمان علم تشریح جانتے ہیں کہ انسانی دماغ، انسانی قلب و جگر، احشاء و اعصاب کو دیگر حیوانات کے مقابلے میں کس قدر برتری حاصل ہے۔ اس کے دانت اور معدے میں کیوں کر نباتاتی غذا اور حیوانی غذا کھانے والے حیوانات کی صفات جمع ہیں۔ سورت کی خوش نمائی۔ وصوركم فأحسن صوركم۔ سورت التغابن، اللہ نے تمہاری صورتیں بنائیں اور ان کو کتنا اچھا بنایا۔ عام اصناف انسان کو وہ زنگی ہو یا فرنگی، دیگر حیوانات پر صفائی بشرا، لینت جلد، استقامت قد اور خوش نمائی خد کے بارے میں جو خصوصیت حاصل ہے اس کا بیان فأحسن صوركم میں آ جاتا ہے۔ ہر شے کا زمین کے لیے زینت و جمال ہونا اسلام ہی کی نگاہ نے معلوم کیا ہے۔ زمین پر بچھا ہوا سبزہ زمین کے لیے اپنی خوشنمائی سے زینت ہے، اور آسمان کی طرف بلند ہونے والے درخت، ان کی جھومنے والی ڈالیاں، ان کی سایہ گستر شاخیں اپنے طور پر زمین کی رونق بن رہی ہیں۔ شوخ و شنگ رنگ رکھنے والے پھول، بھانت بھانت کا مزہ دینے والے پھل، عجیب و غریب اشکال کے اوراق، مختلف تاثیرات و خواص رکھنے والے پہاڑ، پہاڑوں کی چوٹیوں پر سفید سفید خیمے کھڑے کرنے والی برف، اور میدانوں کی چٹیل زمین پر نرم نرم فرش بچھانے والی ریت، آبشاریں، غار، مرغزار اور جنگل، وادیوں، ہامون آبادیاں اور ویرانے، اپنی اپنی حالت، اپنی اپنی وضع، اپنے اپنے محل وقوع کے لحاظ سے تمام کرۂ ارضی کے حسن کو بڑھانے والے، جمال کو ترقی دینے والے ہیں۔ یہ سب زمین کا سنگار ہیں، یہ سب زمین کی زینت اور زیور ہیں۔ ان کی خوبصورتی کو دکھلانے والا یہی دین اسلام ہے، جو دین الحسن والجمال ہے۔ آیت بالا میں صنعت ربانی کے حسن جمال کے بیان کے بعد ایک تقابل بھی موجود ہے، اور وہ بندے کا حسن عمل ہے۔ وہ قدرت ربانیہ جس نے خود انسان کو صاحب الجمال پیدا کیا، جس نے ہر شے کو حسن و زینت کا خزینہ دار بنایا، کیا اس کا یہ حق نہیں کہ وہ انسان سے بھی احسن اعمال کی توقع کرے؟ ہاں ضرور ہے۔ اگر کوئی شخص قصر سلطانی میں داخل ہوتا ہے، وہاں کی بیش بہا اور قیمتی اشیاء کا ملاحظہ کرتا ہے، وہاں کی اعلیٰ زیبائش و آرائش کو دیکھتا ہے، تو اس شخص سے، اس کی قوت ضمیر سے یہی امید ہو سکتی ہے کہ وہ وہاں جا کر نہ نقصان کرے گا، نہ چیزوں کو بگاڑے گا، نہ خس و خاشاک پھیلائے گا۔ یہی وہ توقع ہے جو انسان سے اس داوری گاہ عالم میں کی گئی ہے۔ جب خود انسان بہترین جمال والا ہے، اور جس کون و مکان میں وہ رہتا ہے وہ بھی سراپا حسن و جمال ہے، تو پھر انسان کا احسن اعمال کو پیش نہ کرنا اور دنیاوی حسنہ و اخروی حسنہ کا طالب نہ ہونا اس کی عقل و فہم سے بہت ہی بعید ہے۔ جملہ مخلوق کا اپنی بناوٹ کے لحاظ سے حسین تر ہونا۔ احسن كل شيء خلقه۔ سورہ سجدہ، ہر شے کو اس کی اپنی خلقت، اپنی بناوٹ میں بہت خوشنما اور بہت خوب بنایا ہے۔ ہزاروں قسم کے پرندے ہیں، ہزاروں قسم کے پھول ہیں، ہزاروں قسم کے درخت ہیں، ہر قسم کے جاندار زمین کے اندر رہنے والے، پیٹ کے بل چلنے والے، پاؤں پر دوڑنے والے، سمندروں کے اندر رہنے والے موجود ہیں۔ اپنے اپنے رنگ، اپنی اپنی وضع، اپنے اپنے خواص، اپنی اپنی آواز، اپنے اپنے افعال میں اس قدر حسین و جمیل، خوش منظر اور زیبا پیکر واقع ہوئے ہیں کہ چشم انتخاب کو ترجیح دینا دشوار ہے۔ تمت بالخیر۔